اس کی تشریح بھی چاہتا ہے کہ پتہ چلے یہ چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتا ہے اور وہ محض جانتا ہے کہ اللہ ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ ذات پاک کی تفصیل کی طرف جائے، اس کا نام لے، اور اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا ہے۔ جب وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوتا تو وہ جو محبت الہیہ اسے کھینچتی ہے تو کبھی کبھی وہ نبوت کی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کے باعث مخلوق خدا میں سے کسی کو بھی اپنا خالق بنا لیتا ہے۔ اسی لیے حتیٰ کہ مسلمان جب وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں سوچتا ہے تو کبھی اس پہ ایسا غلبہ ذات کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تسلی اور تسکین کے لیے کوئی گھر بنا لیتا ہے، کسی قبر پہ چلا جاتا ہے، کہیں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کسی چیز کو متبرک سمجھنے لگتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی گمراہ ہی ہو گیا ہو، بلکہ وہ پرسانیفائی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ میرے سامنے آئے، جس کا نام لے رہا ہوں اس نام کے ذریعے اس کی ذات تک پہنچے۔ اور پھر دوسری چیز پہ آتا ہے کہ جو چیز مذہب کے نام پہ انسان کے دماغ سے پیوست ہوتی ہے اس میں تزئین چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو اور خوبصورت بنائے، اس چیز میں ایک ہیرا ہے تو دو یہ ٹانک دے، اور اس چیز میں روشنی کم ہے تو یہ اس کے چراغ اور بلند کرے۔ یہی جذبہ تھا کہ بیت اللہ ہمیشہ پتھروں سے بنا ہوا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو اللہ کی محبت غالب تھی، تو قرآن کا جملہ آپ دیکھیں، آدمی ہجرت کرتا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ ایسے ہی ہجرتیں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عراق سے اردن جا رہا ہوں اور عراق سے کہیں اور جا رہا ہوں، انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ محدود ہو، تو ان کا یہ کہنا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یہ ذات کے ساتھ وابستگی اور تعلق کا پتہ دیتا ہے۔ اسی لیے آدمی تزئین کرتا ہے کہ سجاؤ اس کو، اور پھر جب وہ سجاتا ہے تو تیسری چیز جو انسان کے ساتھ آ جاتی ہے وہ محبت اسے لے آتی ہے اس تہذیب میں جس تہذیب میں وہ پرورش پاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا پیغام، کسی بھی مذہب کا پیغام کہیں بھی پہنچے تو وہ اس تہذیب کے اثر سے اپنے آپ کو بری کر لے جس تہذیب میں اس کے افراد رہتے، کبھی نہیں ہوا کرتا۔ تہذیب چھا جاتی ہے، تہذیب نظریات کو متاثر کرتی ہے، تہذیب اپنا رنگ جماتی ہے۔ اس لیے مسلمان جب بر صغیر میں آئے تو وہ خالص اللہ کا دین لے کے آئے تھے،
لیکن یہاں ہندوؤں کا مذہب، ہندوؤں کے تعلقات، ہندوؤں کی تزئین، اپنے بتوں کو سجانا اور کیا کیا چیزیں تھیں، وہ تبدیلی آنی تھی اور آ کر رہی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توسیع کی تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 80 ہجری تک مسجد کی سامنے کی دیوار بالکل صاف ہوتی تھی، لوگ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ مسلمان جب پھیلے ہیں اور ممالک میں گئے ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب کی وجہ سے جو اس میں تزئین پیدا کی، جو اسے سجایا اور بنایا، تو انہوں نے محراب کو پیدا کر دیا، اور محراب 80 ہجری میں جا کے بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، کبھی کسی نے محراب ایسا بنائے ہی نہیں۔ تو تہذیب کے اثرات سے انسان محفوظ نہیں رہا، اس لیے یہ سلسلہ چشتیہ کے حضرات جو یہاں پہ تشریف لائے تھے وہ بھی اس تہذیب سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے تدبیر کی اور انہوں نے کہا کسی طرح لوگوں کو اللہ تک پہنچایا جائے، اور جس دین کا بھی قانونی ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور جو دین بھی ایک قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ قانون کا ڈھانچہ آج نہیں تو کل تباہ ہو کے رہتا۔ کوئی دین دنیا میں نہیں بچا جس نے محض مفتی پیدا کی ہوں، مسئلے بتانے والے پیدا کی ہوں، وکیل پیدا کی ہوں، جج اور قاضی پیدا کی ہوں۔ یہ ساری چیزیں قانونی نکات ہیں۔ یقیناً فقہ اور علم کلام ضروری تھا اور ہے، قانونی نکات کے بغیر معاشرے میں نظم پیدا نہیں ہوتا، لیکن جس دین میں بھی دو چیزیں آ گئیں وہ جلد یا بدیر تباہ ہو کر رہا۔ ایک وہ دین قانون کی حیثیت اختیار کر لے تو تب بھی تباہی مچتی ہے، اور ایک جس دین میں خلق خدا کے ساتھ تعلق ایسا نہ رہے وہ کبھی نہیں چلے۔ اس لیے صوفیہ نے بڑی گہری حقیقت کو سمجھا اور نے کہا اگر یہ خدا کا دین باقی رہے گا تو محبت چاہیے۔ انہوں نے کہا خدا کا دین باقی اگر رکھنا ہے تو اللہ کی خشیت اور خوف چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دین اگر باقی رکھنا ہے تو خدا کی معرفت چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ سے خشیت اور ڈرنے کے امام حسن بصری پیدا ہوئے، اور اللہ سے محبت اور تعلق کے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سب لوگ تھے، اور اللہ کی معرفت اور پہچان جنید بغدادی کے حصے میں آئی، اور یہ سب لوگ اس درگاہ سے فیض یاب ہوئے جہاں کے متعلق علامہ نے کہا کہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر۔ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جو ادب کرنے کے لیے اگر تم دیکھو تو اللہ کے عرش سے زیادہ نزاکت اور ادب وہاں ہے۔ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدیہ، جنید اور بایزید بھی اس دربار میں جا کے کھڑے ہوں مدینہ منورہ میں قبر مبارک پہ، تو سانس اکھڑتا ہے، دم گھٹتا ہے، سانس نہیں اونچی آواز سے لے سکتا، وہ اتنے ادب کا مقام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنیں تھیں، انہی کی تعلیمات تھیں، اسی پہ یہ چیزیں آئی ہیں، اور انہوں نے اس دین میں محبت کے عنصر کو شامل کی۔ انہوں نے نفرتوں سے جان چھڑائی، انہوں نے نفرتوں کو ختم کیا، اور اس صحیح معنی میں انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا خوف، اللہ سے محبت اور اللہ کی معرفت اور پہچان، یہ تینوں اصول ایسے ہیں کہ آدمیوں کو، امت کے مرد و عورت کو، افراد کو نفسیاتی بیماریوں سے نکالیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو عام طور پہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں نا، کسی کو غصے پہ قابو نہیں ہے، کسی کو شک کا مرض چمٹ گیا ہے،
کسی کو وہم لگ گیا ہے، کسی کو اپنے عقل مند ہونے کا بڑا غرور آ گیا ہے، کسی کو ڈپریشن ہو گئی ہے، کسی کو اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا، وہ بھی کہتا ہے دعا سے کیا ہوتا ہے۔ یہ سب نفسیاتی بیماریاں جو ہیں یہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں رہی، محبت نہیں رہی، اور انہیں اللہ پہ اعتماد، بھروسہ اور اللہ کا خوف نہیں رہا۔ وہ خدا ان کا تصور ہے جس کو وہ پوجتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر آدمی کو حقیقت میں یہ بات حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کی توہین کر دے؟ اسے پتا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو زبان نہ ہلے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے تھے کہ جس آدمی کی معرفت اللہ سے بڑھ جاتی ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی، چپ ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کا یہ تصور، احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے ہوں، تو بڑوں کے سامنے کون بولتا ہے؟ بڑوں کے سامنے کون زبان ہلاتا ہے؟ بڑوں کے سامنے چھوٹے ادب اور تمیز میں چپی رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات جب حقیقت میں سامنے آتی ہے تو پھر وہ اس آدمی کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، خاموشی غالب آ جاتی ہے، اس کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو خانقاہیں ان افراد کو تیار کرتی تھیں، صبر سکھاتی تھی، ناکامی پہ دعا سکھاتی تھی، اللہ پہ بھروسہ سکھاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر فرعون کی فوجیں چڑھ آئیں اور آگے بحیرہ کلزم ہے، انہوں نے دیکھا اور لوگ چیخے اور ان کا انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، مارے گئے۔ انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہو نہیں سکتا ہم مارے جائیں، اللہ میرے ساتھ۔ جب آدمی کو عقل ڈھانپ لے تو وہ کہتا ہے یہ 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس سے باہر میں جا نہیں سکتا، اس سے باہر کوئی دنیا نہیں۔ اور عشق ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے میرے پیچھے چل، میں تجھے 100 بار اس دنیا ان جہتوں سے نکال کے واپس لے آؤں، 100 بار میں گزرا ہوں، گیا ہوں اور آیا ہوں۔ یہ جہان جتنا بڑا ہے تو نہیں جانتا، تو 4-6 سمتوں کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے ایسے سمندر میں ڈال دوں جہاں پر تو سمت کو بھول جائے اور تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ یہ اللہ کا عشق اور مبنی جب سے خانقاہیں ختم ہوئی ہیں، اللہ کی یاد ختم ہوئی ہے، اللہ کا ذکر ختم ہوا ہے، تب سے لوگ نفسیاتی بیماریوں میں پڑ گئے۔ آخر صبر بھی کسی چیز کا نام ہے، اللہ کا شکر بھی کسی چیز کا نام ہے، اللہ پہ بھروسہ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ کوئی چیز کسی جنگل میں پائی جاتی ہوگی جس سے ضبط نفس کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو کچلنا، اپنی خواہشات کو تج دینا، اپنے آپ کو پابند کرنا اس بات کا کہ یہ تھوڑی ہے کہ جو جی میں آئے کر لو اور جو جی میں آئے بک دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں صوفیہ کیا ہیں؟ وہ چپ رہنے کو اس لیے نہیں کہتے تھے کہ تم خاموش ہو جاؤ، وہ کہتے تھے کہ چپ رہو تاکہ تم بولنے کی تمیز سیکھو۔ وہ اللہ کے عشق کا سبق دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے عشق کا سمندر ایسی چیز ہے کہ تیرنے والے تھکتے نہیں اور ڈوبنے والے مرتے نہیں۔ کہتے اس عشق میں جاؤ، یہاں چھلانگ لگاؤ، یہاں تیرو۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگو یہ ہماری راہ ہے اور چلو اس پہ، اور دیکھتے ہیں تم میں سے کون کس کے آگے نکل جاتا ہے، کس سے آگے نکل جاتا ہے۔ دوڑنے والوں اس میدان میں دوڑ۔ اس لیے یہ اللہ کا ذکر اور یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ اس لیے دوستوں نے کہا کہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی یاد اور اس سے ہو۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ جولائی میں ہمیشہ ہی یہاں کئی مہینوں سے یا سالوں سے اتوار کے دن صبح مجلس ہوتی ہے 11 بجے کے قریب، کوئی بات چیت ہوتی ہے مختلف موضوعات پہ۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جب یہ شروع ہوگی تو
تو اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ 12 تسبیح جو چشتیہ سلسلے کا ذکر ہے یہ بھی ہوگا اور بیان بھی ہوگا، تاکہ ہم لوگ اللہ کی محبت کی طرف چلیں، ذکر اذکار کو جانیں جو اس امت میں وراثت میں چلے آئے ہیں، اور صدیوں سے یہ لوگ اس ذریعے سے اللہ کی اس راہ اللہ تک پہنچے ہیں، خوف کی راہ سے اللہ تک پہنچے ہیں، محبت کی راہ سے اور اللہ تک پہنچے ہیں معرفت کی راہ سے۔ لوگ کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ انہیں نصیب۔ قرآن کریم قاری صاحب نے پڑھا، دعا کا تو ان کا حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے عذر کرم مہربانی کی، مجھ سے فرمایا کہ دعا کرو، دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز عنایت فرمائے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ کرم فرما، اے اللہ مہربانی فرما، اے اللہ رحم فرما، اے پروردگار عالم، اے بہت بلند اور وسیع دروازوں کے مالک، اے اپنی صفات عالیہ کے ساتھ متصف، اور اے اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے، علم اور قدرت جس ذات کا خاصہ، اور اللہ تیری قدرت جب چاہے جس کو چاہے پلٹ دے، اور اللہ ایک ایک ذرہ تیرے علم میں ہے۔ اے پروردگار کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ظاہر باطن ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ اللہ جو زندگی میں کیا اور جو تیری ناراضگی کا سامان کر لیا، اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور اللہ گرفت نہ فرما۔ اے رب تیری گرفت بہت شدید ہے، تیرا عذاب بہت سخت ہے، اور تیری مار اور تیری پکڑ اللہ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، اے رب اپنے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اے اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیرے نالائق بندے، اللہ کیا تیرا مقابلہ ہے، تیرا عفو، تیرا کرم، تیری مہربانی، اللہ اس کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ سب تیرے در پہ اسی لیے حاضر ہیں کہ تو مہربانی فرما۔ اللہ اپنی محبت کی نظر ہم پہ بھی ڈال، اللہ ان شفقتوں اور محبتوں سے نواز جو آج تک تو امت کے لوگوں کو نوازتا رہا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی راہ پہ چلا، اے اللہ خیر اور خوبی عنایت فرما، اے اللہ اس دنیا کی خیر اور خوبی بھی، اور اللہ آخرت کی خیر اور خوبی بھی، اور اللہ اس دنیا کی لغزشوں سے بچا، اے اللہ ظلم سے بچا، اے اللہ جھوٹ سے بچا، اے پروردگار ظالموں کے ظلم سے پناہ دے دے، اور اے اللہ ہمیں بھی اللہ محفوظ رکھ کے ہم کسی پہ ظلم کریں۔ اللہ لوگوں کا ظلم اللہ اس سے بچا لے، اللہ حکومتوں کا ظلم اللہ اس سے بچا لے، اللہ یہ بڑے بڑے لوگ جو حکمران ہیں اللہ ان کا ظلم اللہ اس سے بچا لے۔ اے رب یہ زمینیں چھینتے ہیں، اے رب یہ مارتے ہیں، اے رب یہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اے اللہ یہ تیرے بندوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ ان سب عذابوں سے محفوظ فرما، اللہ عزتوں کو بحال فرما، اللہ عزتوں کو قائم رکھ، اللہ یہ جکڑ بندیاں اور یہ جیلیں اور یہ سب چیزیں اللہ جو عذاب تیری مخلوق میں بچا ہوا ہے، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا، اللہ نصیب اچھا کر دے، اور اللہ اس دنیا کی راحت بھی نصیب فرما، اللہ آخرت کی راحت بھی نصیب فرما، اللہ راحت کے جو ذرائع ہیں، اللہ آرام کے جو اسباب ہیں، اے پروردگار پرسکون زندگی کی جو راہیں ہیں ہم پہ کشادہ فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا، اللہ ہمارے رزق کو ہماری صحت کو تکلیف کا باعث نہ بنا، اے پروردگار ہمارے کاروبار کام دفتر اللہ ان سب چیزوں کی طرف سے ہمیں نقصان نہ پہنچے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم بھی تیری مخلوق پہ ظلم نہ کریں،
اللہ ہم عدل کرتے رہیں، اللہ ہم رحم کرتے رہیں، اللہ ہم مہربانی کرتے رہیں۔ اے پروردگار اتنا کچھ دے کہ ہم تیرے راستے میں خرچ کر سکیں، اللہ تیری مخلوق پہ ہم خرچ کر سکیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق پہ خرچ کرنے کو کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بناتا ہے، اے پروردگار ہمیں چن لے۔ اللہ دولت اور مال اور راحتیں تقسیم کرنے کے لیے ہمیں چن لے، ہمارا بھی حصہ اللہ ان رحمتوں میں ڈال دے، اور اے اللہ جن کو ہم راحت پہنچائیں ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ رزق کی وسعت نصیب فرما، اے اللہ قرض سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ ظلم کے مال سے محفوظ فرما، اے پروردگار حرام مال سے محفوظ فرما۔ اللہ ایک ذرہ اور ایک شائبہ تک جس مال میں حرام کا ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنی چیزوں کو تو نے حرام قرار دیا ہے اللہ ہم میں اور ان میں تو فاصلہ ڈال دے، اللہ ہمیں برکتوں سے نواز۔ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد اور جو دنیا سے گزر گئے اے اللہ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ان کے درجے بلند کر۔ اے پروردگار ہمارے اساتذہ، مشائخ، دوست جو دنیا سے گزر گیا اللہ اس سے درگزر فرما، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ والدین نے، مشائخ نے اللہ بڑے ناز و نام سے پالا اور اللہ انہوں نے بڑا ہماری راحتوں کا خیال رکھا، اللہ تعلیم دی، اے رب تیرا نام سکھایا، اللہ بہتر سے بہتر اجر انہیں دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے، اور اللہ پاک اور ٹھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبو ان کی قبروں میں بھیج۔ اے پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکے، اللہ تو ان کے احسانات کا ہماری طرف سے بدلہ انہیں پہنچا۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے دوست جو بھی تیرے پاس پہنچا اللہ آج اس کے جنت میں درجات میں اور بلندی عطا فرما، اللہ بہتر سے بہتر عاقبت دے، اللہ ان کی بھی اور ہماری بھی آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اللہ ہم سب نے اپنے وقت پہ تیرے یہاں پہنچنا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اے پروردگار پوری طرح اللہ قبر کے عذاب سے بالکل حفاظت فرما دے۔ اللہ وہ اعمال جو قبر کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اللہ ان اعمال کو ہمارے ساتھ نہ جوڑ دے، اے اللہ ہم ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، حشر کے عذاب سے بچا، اے اللہ اپنے ہاں حساب و کتاب سے بچا، اے پروردگار حساب و کتاب کے علاوہ ہی جنت میں بھیج دے، اے اللہ موت سے پہلے کلمہ نصیب فرما، اے اللہ نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے نالائق نہیں جانتے نیکی اور گناہ کیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے، اللہ جو غلطی سے کام ہو گئے ہیں نادانی سے ہو گئے ہیں انہیں تو آپ ضرور معاف فرما دے، اللہ ہم تیرے نالائق بندے جن کی نہ عقل کام کرتی ہے نہ ان کی سمجھ اور فہم کام کرتی ہے، اللہ تیری ذات عالی کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں، بس معاف فرما دے، اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اللہ اپنی پہچان نصیب فرما، اے رب اپنی محبت اور خوف نصیب فرما، اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ اپنے قرب میں ان کا اضافہ فرما، اے اللہ تیرا قرب اور ان کی ذات پاک کے لیے بڑھے، اے اللہ انہوں نے تیرا نام سکھایا، اے اللہ تیری راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہ تیری توحید ہم نے ان سے سیکھی، اے رب یہ دین انہوں نے سکھایا، اے رب تیرا نام لینا نماز پڑھنا ان کا احسان ہے ہم پہ، اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرما، اللہ وسیلے کا مقام عنایت فرما، اللہ بہتر سے بہتر جزا جو تو نے کسی بھی نبی کو ان کی امت کی طرف سے دی ہو اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام کو، اللہ بہتر سے بہتر بدلہ جو کسی بھی امت سے اس کے نبی کو پہنچا ہو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ
جتنے مصائب اور تکالیف ہیں ان سے محفوظ کرتے. اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ ناگہانی بیماریاں آتی چلی جا رہی ہیں، اللہ اے پروردگار ان بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ جسم کی ساری بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ روح کی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم جن ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، جن لوگوں کے اللہ تو نے صحیح سمجھ، عقل اور تشخیص کا موقع عنایت فرما. اللہ ان کی سمجھ میں بھی برکت دے، اللہ ان کے علاج پہ بھی برکت دے. اللہ اور ان کا علاج اے پروردگار ان کی محتاجی سے پہلے ہی جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کے ساتھ لے جائے. اللہ محتاجی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ کسی کے احسان سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ بس تیری ذات کافی ہے جس کے احسانات ہیں، اور اے پروردگار تیری ذات کافی ہے اور بہت کافی ہے کہ اے اللہ چلتے پھرتے زندگی اللہ سکون، ایمان، امن، اطمینان کے ساتھ اپنے حضور میں اپنے وقت پہ بلا لے. اے پروردگار ہماری اگلی نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کے رشتہ داریوں کی حفاظت فرما. اللہ ان بیٹیوں کے نصیب کی حفاظت فرما. اے رب ان کے گھر آباد فرما. اے اللہ جو ناچاکی پریشانی کچھ بھی ہے اللہ اس کو دور فرما. اللہ جو گھر آتی ہیں اللہ ان کو بھی برکتوں سے نواز. اے پروردگار خاندانی جھگڑے مصیبتیں اللہ ان کو ختم کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بچا. اللہ حسد، غیبت، چغلی، تیری نافرمانی، اللہ یہ اخلاقیات کی ساری بیماریاں اے پروردگار ان سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اللہ ایک دوسرے کے لیے صاف کر. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اور اللہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما. اے رب یہ تیری زمین ہے، تو اس پہ اپنا قانون نافذ فرما. اے رب یہ تیری زمین ہے اور تیرے نام پہ لی گئی ہے. اللہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. اللہ یہ تیرا نام، یہ مسجدیں، یہ رکوع اور سجدے، یہ تلاوتیں، یہ سب کی سب اللہ اس پہ قائم ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت ہو جائے. اللہ حفاظت فرما. اللہ اس کے اندر کے لوگ اور باہر کے لوگ اللہ جو اسے مٹانا چاہتے ہیں اے رب ان سے ان کے ظلم سے نجات دے دے. اے پروردگار اے رب ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. اے اللہ ان کے اپنے پہ یہ سازشیں ڈال دے، اور اللہ اپنا عذاب ان پر بھیج دے اللہ جو اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے پہ لگے ہوئے. اے اللہ اس ملک میں ترقی عنایت فرما. اے اللہ دین کا غلبہ عنایت فرما. اللہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے علم مانگتے ہیں. اللہ علم نصیب فرما. اے اللہ اب تیری محبت مانگتے ہیں اللہ اپنی نسلوں کے لیے. اللہ اپنی محبت کا چلن عام فرما. اے اللہ وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی اللہ ان سب چیزوں کی درخواست کرتے ہیں. اور اللہ جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اے رب ہم ان سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے پروردگار تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ اپنے بندوں کی تو ہی سننے والا ہے. اللہ تیرے درمیان اور ہمارے درمیان جتنے حجاب اور دیواریں ہیں اے پروردگار انہیں اٹھا دے. اے اللہ تیرے علاوہ دل جس کی محبت اور عشق میں گرفتار ہے اللہ اس محبت اور عشق کے دھارے اپنی طرف پھیر دے. اے اللہ دل کو مخلوق کی محبت سے پاک کر دے، اور اللہ دل کو لوگوں سے مانگنے سے پاک کر. اللہ تیرے علاوہ کسی سے مانگنے کا خیال نہ آئے، اور اے رب ہماری ساری محبتوں کا محور اور مرکز اللہ تو اپنی ذات پاک کو بنا دے. اللہ ہم تجھ سے محبت کریں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ تیری عبادت کریں، اور اے اللہ ساری زندگی تیرے در پہ لٹا دیں. اللہ ایسے کر دے. اللہ دلوں کو غیر کی محبت میں گرفتار نہ کرنے دے. اے اللہ جو دل تیرے علاوہ دوسروں کی محبت میں چمٹ گئے ہیں اے رب مہلت دے دے. اے اللہ اتنی مہلت دے دے کہ ہم موت سے پہلے وہ محبتیں تیرے ساتھ منسلک کر. اے اللہ
جو کچھ بھی ہمارے لیے خیر ہے اس بہتری اور خیر کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔